الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد الذی کان صدیقا فی تصدیقاتی عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی عالیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی قادما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطا ہادیا الى سبیل النجات عسکریا مع الغزاة مہدیا الى طریق الیقین غیاظ المستغیثین غوث العالمین معین الملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاة فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں ضروری خواہ وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں درد پایا تھا جو مدینے میں چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں درد پایا تھا جو مدینے میں اور حلقہ زلف یار دل میں میرے حلقہ زلف یار دل میں میرے جیسے انگشتری نگینے میں حلقہ زلف یار دل میں میرے جیسے انگشتری نگر ان کا بام عروج ان کی اونچائی کیا کہنا ان کا بام عروج کیا کہنا عرش کی سیر جن کے زینے میں کہنا عرش کی سیر جن کے سینے میں اور ہے غریق محبت حسنین ہے غریق محبت حسنین حضرت لطف کے سفینے میں ہے غریق محبت حسنین حضرت لطف کے سفینے میں اور سرخ روئی ملی ندامت کو ندامت تو جب آپ شیم یو فیل شیم تو تم روتے ہو جب tears of shame came out from your eyes یہی ندامت ہے تو اس کو پھر آپ کو جب کرنٹ ہو جاتی ہے آپ کی ندامت کو اللہ قبول کر لیتا تو سرخوری مل جاتی ہے
اور سرخ روئی میں سرخی ہے، سرخ ہے تو سرخ روئی، سرخ روئی ملی ندامت کو، خون کا رنگ ہے پسینے میں، سرخ روئی ملی ندامت کو، خون کا رنگ ہے پسینے میں، اور سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید، سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید، کچھ نہ کچھ ہے تمہارے سینے میں، جھکائے ہوئے ہو کیوں سید، کچھ نہ کچھ ہے تمہارے سینے میں، چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں، درد پایا تھا جو مدینے میں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، Allah is the light of earth and skies, whole nature، اس کے نور کی مثال۔ اب بتاؤ، ہم آج تک اپنے عالم مولانا سے یہی سنتے رہے کہ اللہ بے مثال، اللہ the creator of the nature is matchless، matchless in ذات and matchless in صفات۔ نہ خدا کی ذات ادھر nobody like God، اور the quality of God، تو he is matchless himself۔ اب ہم جو کچھ ہیں گاڈ گفٹیڈ ہیں، آپ جو کچھ ہیں یو آر گاڈ گفٹیڈ، اف یو آر عالم گاڈ گفٹ، اللہ گیو یو، اللہ گیو یو اینڈ یو ٹک، دیٹس آل۔ مگر اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ کوئی چیز گاڈ گفٹیڈ نہیں، اس کا کوئی گاڈ ہی نہیں جس نے اس کو دیا ہو۔ تو اللہ میچلس، ہی ذات میچلس، ہی صفات میچلس، اینڈ ہی از اے نور، تو ہی از نور میچلس، اللہ بے مثال، اس کا نور ہونا بے مثال۔ پھر قرآن نے کیسے دے دیا مثال، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ انا بشر مثلکم میں مثل یاد رکھنے والوں، یہاں خدا کے نور کو بھی مثل نوری کہا ہے قرآن نے۔ تو قرآن اگر بے مثال کی مثال دیتا ہے تو یہ تحقیق نہیں تفہیم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مثال دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے۔ I want to convince you, I want to make you satisfy, you are mentally fed up, I am giving you examples for understanding, not to fix the reality۔ تو ایگزامپل سمجھانے کے لیے ہے۔ تو خدا کا نور بے مثال، رسول کی بشریت بے مثال، مگر یہاں اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ نور السماوات سمجھ میں آ جائے، اور وہاں اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ ضرورت بشریت سمجھ میں آ جائے۔ تو حکمت یہاں بھی ہے، حکمت وہاں بھی ہے، اسی لیے متشابہ آیت یہ بھی ہے، متشابہ آیت وہ بھی ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور رسول بشر ہے، بے شک۔ یقین مانو اگر میلاد نہ ہوتا ہم بھٹک جاتے، یہ تو میلاد نے بچا لیا۔ ایک بات بتاؤ، جو رسول
آدمی کی طرح نہ چلے، جو رسول عام آدمی کی طرح نہ بولے، فزیکلی بھی جو عام آدمی کی طرح نہ ہو، مینٹلی آدمی کی طرح. میری انگلی سے کچھ نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ خون. اور نبی کی انگلی سے پانی نکلے. وہ آدمی ہے کہاں؟ چکر میں پڑ جاؤ گے نا. ہم چلیں تو ہمارا سایہ ہو. شیڈو آف آدمی، شیڈ. اور رسول چلیں سایہ نہ ہو. بڑے بڑے پیڑ. انڈیا کے برہمنوں نے اپنی پیشانی رگڑ ڈالی پیپل ٹری کے سامنے، مگر اس کا بھی سایہ ہے. پنڈت کا بھی سایہ ہے، جس کی پوجا ہو رہی اس کا بھی سایہ ہے. اتنا بڑا بت رکھا ہے، بت کا بھی سایہ، ان کے خدا کا سایہ. ہندوؤں کے خدا کا سایہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے مصطفیٰ کا سایہ نہیں. تو یہ مندروں میں دھرے ہوئے ہندوؤں کے خدا، ان خداؤں سے اچھے ہیں مصطفیٰ. تو جو خداؤں سے اچھا ہو، جو لاتوں حبل سے اچھا ہو، جو شنکر مہیش گنیش سریش کی مورتیوں سے اچھا ہو، اس کو آدمی کیسے کہو گے؟ جو معبودان باطن سے بھی اچھا ہو اور ویل کوالیفائڈ ہو، اس کو کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. ہم زمین پہ چلتے ہیں تو جب ہم کیچڑ میں پیر رکھتے ہیں، کیچڑ میں، تو ہمارا پیر کا نشان پڑتا. کیچڑ ہو، مٹی نرم ہو، تو ہمارا نشان پڑے گا. اور ہم پتھر پہ پیر رکھ دیں تو نشان نہیں پڑے گا. اور نبی جب چلتے ہیں تو پتھر پہ رکھ دے تو نشان پڑے گا، کیچڑ میں رکھ دے تو نشان نہیں پڑے گا. یعنی جو ہماری عادت ہے وہ نبی کی نہیں ہے. جو اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ اللہ نبی کے ساتھ نہیں ہے. ہم نرم پہ رکھیں گے تو نشان پڑے گا، ہم مصطفیٰ نرم پہ رکھ دیں گے تو نشان نہیں پڑے گا. کہ جہاں سب کا پڑے گا وہاں نبی کا نہیں پڑے گا، جہاں کسی کا نہیں پڑے گا وہاں نبی کا. ہم نبی کی طرح کچھ کر بھی نہیں سکتے. اگر ہم نبی کی طرح صرف کلمہ پڑھ لیں تو کافر ہو جائیں. ہم نبی کی طرح دوسرا کیا کام کروائیں گے؟ کلمہ پڑھنے پر تو ہے نہیں. ہم نبی کی طرح کلمہ پڑھیں گے تو نبی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. نبی کا کلمہ جانتے ہو کیا تھا؟ There is no God except Allah. I am prophet of Allah. I am messenger of Allah. کہو I am messenger of Allah. لوگ دوا کے ماریں گے کہ قادیان سے نبی نہیں چلا، یہ کرسچن سے رسول کیسے چلے گا؟ تو you can't say کلمہ like prophet. You can't read the kalma of prophet. So what can you do like prophet? ارے تم چلتے ہو تو دھرتی پہ چلتے ہو، زمین پہ چلتے ہو، رسول چلتے ہیں تو لامکہ سے نکل جاتے ہیں. تم ساتھ چلو گے؟ جبریل تو ساتھ چلے نہیں. سدرا پہ ٹھہرے گئے، مصطفیٰ گزر گئے. تو جب اینجلز کا لیڈر اور چیف اینجل، ہیڈ آف اینجل، سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار نبی کے ساتھ نہ چل سکا تو یہ سڑک چھاپ لوگ چلیں گے. یہ اسٹریٹ بوائز، ڈور ٹو ڈور ناکنگ اینڈ شاکنگ، یہ کیا چلیں گے؟ جبریل امین تو چل نہیں پائے. آپ کیا کام نبی کی طرح کر سکتے ہو بتاؤ؟ نبی کی طرح بیوی تو رکھ نہیں سکتے. چلو کوئی بھی کام لے لو. 4 سے زیادہ حرام ہے.
یہ نبی آپ 4 سے زیادہ کیوں کہا؟ اسی لیے تو ہے کہ مجھے اپنی طرح نہ سمجھنا. چلو نبی کی طرح ایک ہی کام کرو, بیٹا نہ ہو بیٹی سے نسل چلا دو. تمہارے بیٹا نہ ہو اور اپنی بیٹی سے اپنی نسل چلاؤ, تم نہیں چلا سکتے, نبی نے چلا دیا. فاطمہ سے نسل رسول چلے گی, فاطمہ سے رسول کی اولاد ہوگی, فاطمہ سے اولاد نبی ہوگی. کس کام میں تم نبی کی طرح؟ نہ پریوار میں, نہ گھر میں, نہ بیٹا بیٹی میں, نہ تیری بیوی کسی کی بھابھی ہے کہ نہیں؟ کسی کی بہو ہے نا, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے. تیری بیوی کا کیا معاملہ ہے؟ Your wife, she's a Tata of any mother. She's bhabhi of any brother. دیور کی بھابھی ہے کہ نہیں؟ تیری بیوی کسی کی بھابھی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بھتیجی ہے, کسی کی بھانجی ہے, اور ایک میرے نبی کی بیوی ہے, سب کی ماں ہے. میری بیوی میرے سسر کی بیٹی ہے, اور رسول کی بیوی سسر کی بھی ماں ہے. بتاؤ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے کہ نہیں؟ اور صدیق اکبر مومنین میں ہے کہ نہیں؟ ان کی بیٹی اپنے باپ کی ماں ہوئی کہ نہیں؟ یہ ہے مصطفیٰ کا کمال کہ بیٹی ابو بکر کی مصطفیٰ کی بیوی کیا بنی, اپنے باپ کی ماں ہو گئی. فاروق اعظم کی بیٹی سیدہ حفصہ, ابو سفیان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ, صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ, یہ ام المومنین ہے. ہمارے گھر کی بیوی کسی کی بہو, کسی کی بھابھی, کسی کی چاچی, کسی کی آنٹی, مگر نبی کی بیوی سب کی ماں, اپنے دار میں بھی سب کی ماں, تابعین کی ماں, تابعین کی ماں, غوث اعظم کی ماں, غریب نواز کی ماں, دادا گنپاش کی ماں, سردار نقشبند کی ماں, آقا سہرمت کی ماں, ولیوں کی ماں, ساری دنیا کے ایمان والوں کی ماں, قیامت کی صبح تک ماں. جس کی بیوی ہم ساری امت کی ماں ہو, جس کی بیوی پوری امت کی ماں ہو, اس ماں کا شوہر ہمارا بڑا بھائی کیسے ہوگا, ہمارے جیسے کیسا ہوگا, ہماری طرح کیسے ہوگا. چلے آئیے ایسا ذرا تھا پھٹ جاؤ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے دریا نیل پھٹ گیا. اس لیے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, یہ کے سینے میں زار ہے. اب مسئلہ یہ آ کر کے پھنسا کہ پھر کیا, تو وہ رسول جو ہماری طرح چلتا نہیں, چلے تو معجزہ, بولے تو معجزہ, اٹھے تو معجزہ, مسکرائے تو معجزہ, بچپن دیکھو تو معجزہ, گھٹنوں کے بل تو معجزہ, سڑکوں پہ معجزہ, گلیوں میں معجزہ, گھروں میں معجزہ. حد تو یہ ہے کہ جب یہ ہوا کہ دودھ پلایا جائے, تو عبد المطلب کا پوتا, عبداللہ کا لال, ابو طالب کا سکون, بنی ہاشم کی جان, اب اس کو دودھ پلانے کے لیے چیف ٹرسٹی آف کعبہ کے گھر کا بچہ, چندہ مانگ مانگ کے ٹرسٹی بننے والوں, کعبے کے ٹرسٹی کا کیا حال رہا ہوگا وہ زمانے میں, کیا وٹ رہا ہوگا, کتنا ڈیرنگ رہتا ہوگا. مونوپولی پہ غور کرو. چیف ٹرسٹی, the key of the Kaaba in the hand of Hashimi family, in the hands of Abu Talib at that moment. تو
तब तो अब्दुल्ला थे, अब्दुल मुत्तलिब थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला ने इंतजाम किया। अब जिसने सुना अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अमीना का लाल है, सब तो कूदे कि भाई पैसा भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेंगी, मेरा स्टेटस भी हाई हो जाएगा कि चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा के पोते को मैंने दूध पिलाया। जैसे पीर किसी बच्चे को गोद ले ले तो आगे जाके मैं तो हजरत साहब की गोद में खेली हूँ, डिग्री बनती है, सर्टिफाइड हो जाता है। अब जितनी अच्छी अच्छी ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली औरतें थी सब आ गई। तो भीड़ थी अच्छी कबीले की भी, अच्छे खानदान और परिवार की भी, अच्छा दूध ज्यादा दूध वाली भी, और सबके बच्चा तो ज्यादा दूध वाली इसलिए ढूंढा जाता था कि वो अपने बेटे को भी पिलाए और मेरे बेटे को भी पिलाए, तो ज्यादा दूध होगा तभी तो सेहत भी अच्छी रहती थी। जब बच्चों को दूध पिलाती तो बच्चे भी सोचते थे माँ ने दूध पिलाया, तो दूध का ख्याल होता था। और जब माँ का दूध ही नहीं पिया, बोतल में ही परवरिश हो गई, इसीलिए तो बोतल की तरफ यूरोप भाग रहा है। बोतल के जरिए हम पले हैं, बोतल के पीछे भागेंगे हम। तू तो अपना फैशन में बॉडी बना रही थी, मेरी परवरिश तो किया नहीं, मुझे तो दूध पिलाया नहीं। बोला आप देखो कि हम पंजाब वाले, कश्मीर वाले, गुजरात वाले, बंगाल वाले बैकवर्ड जरूर हैं, लेकिन दूध का कितना ख्याल है, क्योंकि वाकई हम लोग की अम्मा दूध पिलाती थी, अब दूध बचाती है, पिलाती नहीं है। तो उस जमाने में इस बात का ख्याल रखा गया था कि क्वांटिटी ज्यादा होगी तब ना 2 बच्चों में डिवाइड होगा। तो ज्यादा दूध देने वाली सब बैठी हुई है, लेकिन ना, सरकार कहीं मुंह नहीं लगा रहा। एक दूर एक गरीब औरत बैठी हुई, अधेड़ उम्र है, उसके सीने में दूध ही नहीं है, दूध नहीं है, वो रिटायर्ड उम्र में है, गुर्बत ने वक्त से पहले रिटायर कर दिया, फिजिकली शी वॉज नॉट फिट, मगर गोद में बच्चा जरूर था। जब सेलेक्टेड वोमेन्स के दूध को पीने से नबी ने बचपन में इनकार किया, इनकार का मतलब मुंह हटा लेते, तो कोई कंपेल तो करेगा नहीं। अब्दुल मुत्तलिब का पोता, चीफ ट्रस्टी का नूरे नजर है, तो दूसरी औरत की गोद में, तीसरी चौथी, जब सारी औरतें खत्म होकर चली गई तो एक ही बची थी, नाउम्मीद, होपलेस, उसकी गोद में डाला तो सीने में दूध ही नहीं था। सरकार ने मुंह लगा दिया, दूध ही बनाया, पिया, पी इधर रहे हैं, बंद दोनों में गया, और जैसे ही एक पी लिया तो अब दूसरे में नहीं मुंह लगा रहे, तो मेरे रजाई भाई के लिए बचपन में, जिसके बचपन में इंसाफ हो, जो दूध बनाकर पीता हो, जो औरत के दूध का मुहताज ना हो, जो मिन्नत कशे खैर ना हो, जो बचपन में एहसान ना ले, जरूरी था कि जब नूर मुस्तफा आमिना के पेट में जाए तो अब्दुल्ला उठा लिया जाए, ताकि बाप का एहसान भी बेटे पे न रहे, और जब दुनिया में पैसा हो जाए तो आमिना को भी उठा लिया जाए, ताकि माँ का भी एहसान इन पर न रहे। और जिस दाई का ये दूध पिए वैसी दाई हो जिसके पास खुद अपना दूध ना हो, ताकि दूध पिलाने का भी एहसान ना हो, जिसका बचपन हमारे बचपन की तरह ना हो, जिसकी जवानी हमारी जवानी की तरह ना हो, जिसकी रात हमारी रात की तरह ना हो, जिसकी बीवी हमारी बीवी की तरह ना हो, जिसकी बेटी हमारी बेटी की तरह ना हो, जिसका यारे घर हमारे यार की तरह ना हो, जिसके चार यार हमारे यार की तरह ना हो, जिसके साथी हमारे साथी की तरह ना हो, जिसका घर हमारे घर की तरह ना हो, जिसकी बात हमारी बात की तरह ना हो, जिसकी जात हमारी जात की तरह ना हो, उसको कहीं लोग खुदा न कह दे। एक मैरिटल था हज़रत ईसा का कि विदाउट फादर पैदा हुए, इतने पर उन्हें खुदा का बेटा कह दिया, मुर्दे को जिंदा किया था। अरे मुर्दे को जिंदा किया था, ठीक है वो जिंदा है, लेकिन मुर्दा कभी जिंदा था कि नहीं? पहले तो जिंदा था ना, तो रिपीटिशन है ना, क्रिएशन तो नहीं है।
حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا تو ریپیٹیشن ہے، ریپیٹیشن، ناٹ کریشن۔ ایک مردہ ایک زندہ تھا، زندہ تھا مر گیا، مر گیا، پہلے زندہ تھا مر گیا، جب مر گیا حضرت عیسیٰ نے ٹھوکر ماری، ممبئی سے اللہ زندہ ہو گیا، یعنی جو روح نکل گئی تھی، جو سول آؤٹ آف باڈی ہو گئی تھی، اسی پرانی سول کو پلٹا دیا، کچھ بنایا نہیں، پھر لوٹ آیا، لوٹ آیا، اتنا دیکھ لیا تو عیسائیوں نے خدا کہہ دیا، مردے کو زندہ کیا یہ دیکھ لیا، جس میں جان تھی، جان کبھی تھی نکل گئی، اسی نکلی ہوئی جان کو پھر پلٹا دیا، اسی نکلی ہوئی روح کو داخل کر دیا۔ اتنا دیکھ کر لوگ خدا کہہ بیٹھے میرے نبی نے تو اس کنکری میں روح ظاہر کی جہاں کبھی روح نہیں تھی۔ یہ معجزہ بھی ہے، کریشن بھی ہے۔ محدث اعظم ہند تو ایک باڈی، a live body became dead body and again a live body. So alive became alive again, it is repetition. But in the country there were no soul. Our prophet created a new soul. نئی روح ظاہر کی، نئی روح ظاہر کی جو کنکری میں کر گئی تھی۔ تو وہ دیکھ کے جب خدا کہا تو کنکری کو کلمہ پڑھاتے ہوئے دیکھ کر کہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں، سفا چلتے ہیں تو کیچڑ میں نشان نہیں پڑتے، پتھر نہ پڑتے، کہیں خدا نہ کہہ دے، جو ہندوؤں کے دیوتاؤں سے بہتر ہو کہیں خدا نہ کہہ دے۔ چاند سورج کی پوجا کرنے والے دیکھ رہے ہیں سورج کو پانی کی سپلائی دے رہے ہیں، سورج کو پانی کی سپلائی دے رہے ہیں، گنگا سے دے رہے ہیں، جمنا سے دے رہے ہیں، نرمدا سے دے رہے ہیں، تاپتی سے دے رہے ہیں، جھیلم سے دے رہے ہیں، اوپر پہنچا رہے ہیں، انہی کے منہ پہ گرا پانی۔ بھائی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سورج کو پٹا رہے ہیں، سورج کو راضی کر رہے ہیں۔ ارے تو 50 سال تک صبح صبح سورج کو پانی دیتا رہا اور سورج تجھے لفٹ نہیں دیتا۔ یہ ہر پنڈت جانتا ہے کہ میں نے سورج کی پوجا کیا لیکن مجھے سورج سے کچھ ملا نہیں۔ کہ وہ یہ دیکھے گا کہ جس سورج کو 500 برس سے وہ پوج رہا ہے اس سورج نے اس کو لفٹ نہیں لیا، مگر جب رسول نے علی کی اصل کے لیے سورج کو پلٹایا۔ سورج کے پوجنے والے جب سورج کے پلٹانے والے کو دیکھیں گے تو کہیں رسول کو خدا نہ کہیں گے، چاند کے 2 ٹکڑا کرنے والے کو دیکھیں تو کہیں خدا نہ کہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے بعض نبی کو کہہ دیا۔ دیکھو آدم علیہ السلام معجزہ لے کر، معجزہ اللہ نے دیا، نبیوں کو دیا، رسولوں کو معجزہ دیا، معجزہ دیا کہ جب کوئی بے وقوف بالکل طے کر لے نہیں سمجھوں گا تو معجزے سے سمجھا دے گا۔ معجزہ، لیکن سنو، چاہے وہ حضرت آدم ہو، چاہے حضرت شیش ہو، چاہے حضرت نوح ہو، چاہے حضرت یحییٰ ہو، چاہے حضرت زکریا ہو، چاہے حضرت یوسف ہو، چاہے حضرت شعیب ہو، چاہے حضرت لوط ہو، چاہے حضرت ابراہیم ہو، چاہے حضرت موسیٰ ہو، چاہے حضرت ہارون ہو، چاہے حضرت ابراہیم ہو، چاہے حضرت اسماعیل ہو، چاہے حضرت اسحاق ہو، چاہے حضرت عیسیٰ مسیح، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے۔ 1,24,000 prophets came from Adam to Jesus for the proper guidance of human being. اور یہ سب معجزہ لے کر آئے۔ حسن یوسف، جب عیسیٰ، جب بیضا تاریخ، کوئی حسن لے کے آیا، کوئی صبر کا معجزہ، کوئی استقامت کا معجزہ، کوئی علم کا معجزہ، کوئی جد بیضا کا معجزہ، کوئی حسن یوسف کا معجزہ، کوئی ضرب کلیمی کا معجزہ، کوئی جد بیضا کا معجزہ۔ ہر نبی، ہر رسول معجزہ لے کر آیا، معجزہ لے کر آیا۔ تو یہ اور رسول ہیں جو معجزہ لے کر آئے اور 12 ربیع الاول کو جو آیا وہ معجزہ بن کر آیا، معجزہ بن کر آیا۔ لے کر آنا اور ہے بن کر آنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
تو ہم نبی کی چال دیکھتے، نبی کا کمال، نبی کا جودو ڈبل، نبی کا جاہو جلال، نبی کا فضل و کمال، نبی کا حسن و جمال. جب ہم یہ سب دیکھیں گے، نبی طبیعت سے بولتے ہی نہیں. کبھی وہ بھی انسان جیسا ہے جو طبیعت سے نہ بولے. نبی جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. جس کے لب پر خدا بولتا ہو، لب مصطفیٰ پہ خدا بول رہا ہے، لبہائے مصطفیٰ پہ خدا بول رہا ہے. تو لب پر رب کی صدا. وہ لب کیسے، وہ لب کیسے جو کلام رب، رسول کا لب اور کلام رب کیسے کہیں ہم سب کہ وہ جدا ہے رب سے. جس کی بولی خدا کی بولی ہو، جس کا دیا ہوا قانون خدا کا قانون ہو، جس سے ملنا خدا سے ملنا ہو، جسے چھوڑنا خدا کو چھوڑنا ہو، جسے پانا خدا کو پانا ہو، جس سے روٹھنا خدا سے روٹھنا ہو، جس سے بغاوت خدا سے بغاوت ہو، جس کی محبت خدا سے محبت ہو، اور جس کی اطاعت خدا کی اطاعت. اسے کہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں تو اللہ اچھا رکھے اولیاء کرام کو، اللہ اچھا رکھے اغواث کو، اختاب کو، اوتاد کو، ابدال کو، رقبا کو، نقبا کو، رجبا کو، مجتہدین کو، متکلمین کو، مجددین کو، محدثین کو، سلسلہ قادریہ کو، سلسلہ چشتیہ کو، سلسلہ نقشبندیہ کو، سلسلہ سہروردیہ کو، سلسلہ بلولائیہ کو، سلسلہ مداریہ کو، سلسلہ تیفوریہ کو، سلسلہ فردوسیہ کو، سلسلہ اویسیہ کو، سلسلہ قلندریہ کو، سلسلہ ملامتیہ کو، سلسلہ اشرفیہ برکاتیہ رضویہ کو. اللہ اچھا رکھے ان سارے سلسلوں کو. یہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کا اٹھنا معجزہ، بولنا معجزہ، چلنا معجزہ، کھانا معجزہ، پینا معجزہ، آنا معجزہ، جانا معجزہ، قبر کے باہر معجزہ، قبر کے اندر معجزہ، قبروں میں معجزہ، محشر میں معجزہ. کہیں اتنے معجزے دیکھ کر لوگ انہیں خدا نہ کہہ دے تو انہوں نے کہا میلاد منایا کرو، میلاد منایا کرو، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. یہاں ہندوستان سے کتنے لوگ آئے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہندوستان سے جو لوگ آئے. اچھا تو اب سنو ہندوستان میں. مجھ کو تو دین سمجھانا ہے چاہے جس زمین کو ریلنا پڑے. اس لیے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں دادا جان پیدا ہوئے، لیکن کیا مدینہ منورہ میں اب تک رہے؟ دین کے لیے ہم زمین بدلتے رہے. مدینے سے کوفہ گئے دین کے لیے، کوفہ سے جیلا پہنچے دین کے لیے، جیلا سے بغداد آئے دین کے لیے، بغداد سے کچوچا پہنچے دین کے لیے، اور اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں دین کے لیے. اب زمین چھٹ جائے پرواہ نہیں، پر دین چھوٹنے. سنسکرت کا ایک مقول ہے، سنسکرت ہندی انڈین لینگویج کی اماں ہے. Sanskrit language actually the mother of Indian languages. All Indian languages born from the ovary of Sanskrit. In Sanskrit, Tumekam Varayam, Tumekam Sharavayam, Tumekam Jagatkaram Vishurupam. I read 12 years continue. Hindi language with Sanskrit I read in school and Panditji taught me. 12 years continue.
Then I became able to express my all ideas without any hesitation in Hindi, continuous, whole night, whole day, no problem in Hindi. तुम्हें कम भरोसा, तू ही काबिले हमदो सना है, तुम्हें कम शिफ्टम, और तेरे ही कुर्बान, तुम्हें कम जगत का आलम इश्रूपन, तू ही सृष्टि का रचयिता यानी कि खालिक़े अर्ज़ो समा है। तो जो खालिक़े अर्ज़ो समा होता है वो मकानो मकानियात से पाक होता है, ज़मीन और ज़मानियात से पाक होता है, ताजुल और ताजुलात से पाक होता है, हद और हुदूद से पाक होता है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक होता है। वही खुदा होता है। तो खुदा वो है जो बंदों को पैदा करे, पैदा होता नहीं, पैदा करता है। तो अल्लाह बंदों को पैदा करता है, और जो पैदा हो गया वो खुदा नहीं, और जो खुदा है वो पैदा नहीं। यही बात तो मैंने हिंदुस्तान की अक्सरियत से कहा था, मेजॉरिटी इन इंडिया। गैर मुस्लिमों से मैंने कहा कि तुम कहते हो कि यहाँ पैदा हुए हैं ये मस्जिद, मस्जिद का मैटर लेकर के ये मस्जिद हमें दे दो। ए भाई ये मस्जिद हम तुम्हें क्यों दे दे, ये बाबर ने बनाई है, तुम्हें क्यों दे दे जब मस्जिद अल्लाह का घर है। यहाँ पैदा हुए, यही पैदा हुए, यही हमारे भगवान यही पैदा हुए, यही पैदा, राम यही पैदा हुए, यही पैदा हुए। कब पैदा हुए? हजारों बरस पहले। तो तू तो ऐसा बता रहा जैसे तू खड़ा देख रहा था। यही पैदा हुए, यही पैदा हुए, यही। थोड़ा बेशरम है, इसका तो ताजुन से बोल रहा है। अरे बाबा वो घर मेरा मौजूद है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। मैं गारंटी से नहीं बोल सकता मैं कहाँ पैदा हुआ, इसलिए कि मेरा वो कमरा जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ 10 बाई 15 का है, तो पूरे में तो पैदा नहीं हुआ, कहीं तो पैदा हुआ। अब 10 बाई 15 में इतनी जगह निकालो, पैदाइश की जगह उतनी तो होगी जो आपका पैदा होने का साइज होगा। ये बर्थ प्लेस बोल रहे तो प्लेस तो उतनी होगा जितनी बर्थ होगी। बर्थ हो 2 हाथ की और प्लेस हो 2 बीघा। ये मैंने इंडिया में कहा, आज आपके सामने कह रहा हूं ताकि ये मजमून आपके पास भी महफूज रहे। तो पैदा हुआ, एक तरफ तुम कहते हो कि यही पैदा हुआ, यही पैदा हुआ, तो उसे खुदा फिर क्यों कहते हो? तुम अपनी रिलीजियस बुक में कहते हो वो खुदा है, खुदा है। रोम में, रोए में रमा है, रोम में रमा है, कण में विद्यमान है, जर्रा में जलवा कर रहा है। एक तरफ कहते हो खुदा है, ग्रंथों में कहो खुदा, रामायण में कहो खुदा, पुस्तकों में कहो खुदा, किताबों में कहो कि वो खुदा, और तहरीर चलाते हो पैदा पैदा। तो अगर किताबें सही हैं कि वो खुदा है तो पैदा गलत, पैदा गलत। और अगर ये सही है कि पैदा है पैदा तो खुदा गलत, उसका खुदा होना गलत। तो मजहबी किताबों में है कि वो खुदा है, और तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान करने के लिए तहरीक चला रहे हो कि पैदा है पैदा है पैदा है। तो पैदा है तो खुदा नहीं, खुदा हुआ तो पैदा नहीं। मैंने इनसे यही कहा था, या तो अपना दीन छोड़ो या हमारी जमीन छोड़ो। ये बात इस बात पर आ गई कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। तो कहीं लोग मुस्तफा की अज़मतों, निफ़तों, मोजिज़ात, मालिकल्स को देखकर कहीं रसूल को लोग खुदा न कह दे, इसलिए वलियों ने कहा मिलाद मनाओ, पैदाइश मनाओ, विलादत मनाओ। सुन्नी समझ जाएगा कि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। इसलिए इस मिलाद ने हमारे अकीदे तौहीद को बचा लिया।
عقیدہ توحید کو اس نے بتا لیا. آپ ذرا سا غور کیجئے کہ معمولی اہتمام ہے. اے رسول تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ بنا. یہ تو ڈیسائیڈڈ میٹر ہے. تمہیں پیدا کرنا تھا تو سب بنایا. تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الدنیا. یہ دنیا نہ ہوتے، یہ آسمان نہ ہوتے، ستارے نہ ہوتے، یہ زمین کا فرش نہ ہوتا، آسمان کا شابیادہ تمہارے لیے، ستاروں کے کنپوں میں تمہارے لیے، چاند کی قندیل تمہارے لیے ہے، سورج کی روشنی تمہارے لیے ہے، پھولوں کی مہک تمہارے لیے ہے، بلبل کی چہک تمہارے لیے ہے، گلشن کی لہک تمہارے لیے ہے، زمین کی آگ تمہارے لیے ہے، سمندر کی لہریں تمہارے لیے ہے، دریاؤں کی طغیانی تمہارے لیے ہے، پہاڑوں کی بلندی تمہارے لیے ہے، سمندروں کی گہرائی تمہارے لیے ہے، فرشتوں کا نعرہ تمہارے لیے ہے، حور کا نور تمہارے لیے ہے، غلمان کی شان تمہارے لیے ہے، جنت کی بہار تمہارے لیے ہے، گلشن تمہارے لیے ہے، زگا زگا تمہارے لیے، قطرہ قطرہ تمہارے لیے، سہرا سہرا تمہارے لیے، گلشن گلشن تمہارے لیے، نبیین تمہارے لیے، صدیقین تمہارے لیے، شہداء تمہارے لیے، صالحین تمہارے لیے، نبیین تمہارے لیے. اور میں نے اسی لیے تم کو سب سے پہلے بنایا کہ پہلے بنے تیرا نور، پھر ہو جہان نور. پہلے میں بناؤں گا نور. اول ما خلق اللہ نوری. Oh my beloved prophet, declare it that first of all which was created by Allah Almighty, that is your my نور. اللہ نے سب سے پہلے جو بنایا وہ میرا نور ہے. اللہ نے سب سے پہلے جو بنایا وہ میرا نور ہے. سب سے پہلے جو بنایا وہ میرا نور ہے. یہ اللہ سب سے پہلے کیوں بنایا؟ تاکہ سب سے پہلے میں دیکھوں. یہ اللہ سب سے پہلے کائے کو بنایا؟ یہ اللہ سب سے پہلے کائے کو بنایا؟ چپ. بعد میں تجھ کو بنایا اتنا پہلا سوال کرتا ہے. تجھے تو میں نے بعد میں بنایا. نور کو پہلے بنایا. کائے کو بنایا؟ تاکہ سب سے پہلے بنا کے میں دیکھوں. اور کا ایک مسئلہ تھا اور سب سے پہلے نور مجھے دیکھے، میں نور کو دیکھوں، نور مجھ کو دیکھے، میں بنا کے دیکھوں وہ بن کے دیکھے، میں سنار کے دیکھوں وہ سمجھ کے دیکھے، میں چمکا کے دیکھوں وہ چمک کے دیکھوں. کتری محبت اللہ نے کسی اور سے کیا ہے؟ تو یہ آج کل سعودیہ ایڈڈ مولوی، ایران حمایت یافتہ مولوی اور اقتدار خلافت کے چکر میں خلافت مومنٹ، خلافت یا خالی آفت. اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا الخلفاء فی امتی 12 کلہم من قریش. میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے. کتنے رسول نے بولے؟ 12. 11 ہو چکے. یہ 11 ہو چکے نا. اور ایک باقی ہے جو آنے والا ہے، امام مہدی. 12 ہو جائیں گے. یہ نئی خلافت کہاں لایا؟ یہ خود جھوٹا ہے یا نبی کو جھٹلانا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب تو خلافت کے سوا ہی کچھ لایا ہے. نبی نے گارنٹی لے لی کہ امت میں خلافت میں 12 ہی خلفاء ہوں گے اور 11 ہو چکے. برآمد طے. یہ بیچ میں تم کون سا موومنٹ چلا رہے ہو خلافت کا جو چیز ہونی ہی نہیں ہے اس کو کیوں کر رہے ہو؟ ارے ہونا آسان ہے، سنی ہونا آسان ہے یہ بناؤ، مسلمان ہونا آسان ہے یہ بناؤ، نمازی ہونا آسان ہے یہ بناؤ، سنی صحیح العقیدہ ہونا آسان ہے یہ بناؤ. جو ناممکن ہے وہ نہ بناؤ. کہ رسول میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں نے تمہیں بنا دیا. سب سے پہلے بنایا سال بنانے والا اللہ اور بننے والا نور. اللہ نے بنایا، نور بن گیا. تیسرا ہی نہیں. اس کو دیکھیں، اس کو دیکھ کر کوئی ٹائم ہی نہیں. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کتنی دیر تک دیکھا. دیر سے پہلے
یہ نور بنا کب؟ سمے سے پہلے، ٹائم سے پہلے، وقت سے پہلے، سن سے پہلے، پیریڈ سے پہلے، ٹائم سے پہلے، صبح سے پہلے، شام سے پہلے، نہ صبح ہے نہ شام، ہر چیز سے تو پہلے اول ما خلق. تو اب ٹائم نہیں آ سکتا. لیکن ہوا کیا؟ وہ نور کتنا امپورٹنٹ ہوگا جسے خدا نے سب سے پہلے بنایا، اپنے قریب بلایا، سب کچھ بتایا، انسائڈ آؤٹ سکھایا، مکان وما یکون بتایا، اور پھر اسی نور کے سامنے پوری کائنات بنایا. تو وہ نور جو اللہ کے قرب خاص میں چمکا، وہ نور جب آدم میں گیا تو آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. وہ نور جب ابراہیم میں پہنچا تو آگ جلا نہ سکی. وہ نور جب اسماعیل میں پہنچا تو چھری گردن کاٹ نہ سکی. تو وہ نور جو نبیوں کو چمکا رہا تھا، جو رسولوں کو چمکا رہا تھا، جو پاک رحموں کو چمکا رہا تھا، جو پاک پشتوں کو چمکا رہا تھا، اصحاب طاہرہ کو چمکا رہا تھا، ارحام طیبہ کو چمکا رہا تھا، ہولی فادرز اینڈ ہولی مدرز کو چمکا رہا تھا، جو ابراہیم کو نار نمرود میں بچا رہا تھا، جو اسماعیل کو میدان میں محفوظ کیے ہوئے تھا، جو آدم کے سکے کو فرشتوں کے دلوں پہ چلا دیا تھا، جو سجدے کا رخ بن گیا تھا، جو سجدے کا سمت بن گیا تھا، جو تعظیم سجدہ کا مرکز بن گیا تھا. آدم تو مکان تھے، جو مکان والا بن گیا تھا، جو آدم والا بن گیا تھا. وہ نور جو خدا کے قرب میں چمک کر نبیوں کو چمکا رہا تھا، رسولوں کو چمکا رہا تھا. اے 12 ربیع الاول تجھ پہ میں قربان، میرے ماں باپ قربان، میرا خاندان قربان. ارے اتنا قیمتی نور جو خدا کے قریب، خدا کے قریب، خدا کے قریب چمکا، اب 12 ربیع الاول میں ہمارے اندر چمک رہا ہے، اب مکے میں چمک رہا ہے، اب مدینے میں چمک رہا ہے، اب لاہور میں چمک رہا ہے، اب ملتان میں چمک رہا ہے، اب کشمیر میں چمک رہا ہے، اب اجمیر میں چمک رہا ہے، اب دلی میں چمک رہا ہے، اب کی چھوچا بریلی میں چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، چمکا رہا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت ماہی بدعت قاطع نجدیت تاجدار اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مدینے کو رخ کر کے غوث اعظم کا دامن پکڑ کے خواجہ غریب نواز کی نسبت لے کر داتا کا سہارا بنا کر قادریت کے بارگاہ کا کتا بن کر مصطفیٰ کے دروازے کو یوں دستک دیتا ہے. بریلی کا عاشق صادق بولا تو یوں بولا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سفانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے. جب کسی میلاد کا پروگرام ہوتا ہے تو اہتمام کرنا پڑتا ہے. اب اللہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ رسول کو پیدا کیا جائے تو رسول کو دنیا میں بشر بنا کر کے بھیجا جائے، تو لڑکا بنا کر کے بھیجا جائے، بچپنا دے کر کے بھیجا جائے. تو یہ سب بعد میں. میلاد سے پہلے زمین کا فرش بنا، آسمان کا شامیانہ لگا، ستاروں کی بجلی روشن کرو، آبشاروں سے نغمے جاری کرو، دریاؤں کو گہرائی دے دو، پروتوں کو بلندی دے دو، پھولوں کو مہک دے دو، گلاب کو خوشبو دے دو، چمیلی کو مہکنا دے دو، بلبل کو چہکنا دے دو، فصلوں کو لہکنا دے دو، فضاؤں کو پھیلنا دے دو، اورنا کو بولنا دے دو، آنکھ والوں کو دیکھنا دے دو، کان والوں کو سننا دے دو، زبان والوں کو لذت دے دو، دماغ والوں کو سوچ دے دو، سرمایہ فکر و نظر دے دو. اب جب سب تیار ہو جائے تب مصطفیٰ کی میلاد ہو، تب مصطفیٰ کی میلاد مکے میں ہو. مکے میں میلاد ہو تو میلاد کے بعد شیرینی بھی بڑھتی ہے. تو جیسا بانٹنے والا ہوتا ہے ویسے ہی شیرینی. اگر سائن کر کے میلاد کر رہا ہے بیچارہ 15 دن میں سائن کرتا ہے، 2 پاؤنڈ بچاتا ہے، رسول کی محبت میں ڈبے میں رکھتا ہے، نکالتا ہے تو 51 پاؤنڈ ہوتا ہے، نکالتا ہے 151 ہوتا ہے، نکالتا ہے 500 پاؤنڈ ہوتا ہے، تو اسی میں نہ کرے گا.
जैसी कैपेसिटी होगी उसी में तो करेगा। हमने किया तो किसी ने शीरीनी बांट दिया, किसी ने टॉफी बांट दिया, किसी ने कुछ मीठा बना के खिला दिया, और किसी ने डब्बे में पैक करके खुद फूडिंग कर दिया। ए अल्लाह, तूने जब मिलाद की थी तो तूने क्या किया था? कहा मैं तुम जैसे मजबूरी की तरह तबर्रुक नहीं मानता। मैं तो ऐसा है, जब मिलाद होगी तो मुस्तफा के ज़वाल मुबारक से उन्हीं के हाथों से तबर्रुक बढ़ेगा। अभी साथ को जन्नती की डिग्री मिलेगी, सोबत को मिलेगी, अबू बकर को मिलेगी, उमर को मिलेगी, उस्मान को जन्नतें दिया जाएगा। जन्नतें देंगे, नमाज मिलेगी, रोजा मिलेगा, हज मिलेगा, ज़कात मिलेंगे, अमल मिलेगा, तकवा मिलेगी, शरीयत मिलेगी, तरीक़त मिलेगी, मारिफत मिलेगी, हकीकत मिलेगी, मुर्शिद मिलेंगे, राशिद मिलेंगे, हादी मिलेंगे, महदी मिलेंगे, रुजूए हिदायत मिलेंगे, कश्तीर रूह मिलेगी, कश्तीर नजात मिलेगी, सहाबा मिलेंगे, अहले बैत मिलेंगे। मैं बांटने वाला हूँ तो मैं मिठाई नहीं दूंगा, बल्कि तुझको जन्नत दूंगा, जन्नत की बहारें दूंगा, तुमको खिलमा दूंगा। मैं तुम्हें दूंगा सलसबील मिलेगी, हौज़े कौसर मिलेगा, तुमको सलसबील मिलेगी, तुमको जामे कौसर मिलेगा, तुम्हें हसन मिलेंगे, तुम्हें हुसैन मिलेंगे, तुम्हें फातिमा मिलेगी, तुम्हें खदीजा मिलेगी, तुम्हें आयशा मिलेगी। न मैं औरतों को महरूम रखूंगा, न बंदों को। ये मेरी तरफ से इनायत होगी, ये मेरी तरफ से इनायत होगी। मुस्तफा की पैदाइश पर रब तबारक व तआला इनाम बांट रहा है और सजाएं भी तकसीम कर रहा है। वफादार अबू बकर जन्नती है, वफादार सुनो, वफादार अबू बकर जन्नती है, वफादार उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, साद जन्नती है, सईद जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, अबू उबैदा जन्नती है, ये जन्नती है, फातिमा जन्नती है, आयशा जन्नती है, खदीजा जन्नती है, उम्मे सलमा जन्नती है, उम्मे हबीबा जन्नती है, अली मुतफ़ा जन्नती है, बिलाल हबशी जन्नती है, सलमान फारसी जन्नती है, सुहैब रूमी जन्नती है, मिक़दाद जन्नती है, अबू ज़र ग़िफ़ारी जन्नती है, शैब बशरा जन्नती है, खालिद बिन वलीद जन्नती है। ये हमने मीलाद की अजमत के मानने वालों को जन्नत दिया है। और ये गद्दारों सुनो, अबू जहल जहन्नुमी है, अबू लहब जहन्नुमी है, अतबा जहन्नुमी है, शैबा जहन्नुमी है। तो मीलाद से तबर्रुक पाने वाले भी एक जमात है जिसे अहले सुन्नत कहते हैं, और मीलाद से मुनहरिफ होने वालों की भी एक जमात है जिसे अहले बिदअत कहते हैं, जिसे अहले शिद्दत कहते हैं, जिसे अहले देवबंद कहते हैं, जिसे अहले नजरियत कहते हैं, जिसे अहले नलवा कहते हैं। तो नाम बदलने से क्या होता है? यजीद पूरा तेरे अंदर मौजूद है, मरवान पूरा तेरे अंदर मौजूद है, इत्तज़ाल पूरा तेरे अंदर मौजूद है। मेरे हुसैन, तुम्हारी अजमत पर हाशमी के माँ बाप को भाग, तुमने कलमा गोई के चेहरे पर पड़ी हुई किताब को पलट कर करबला में यजीद को बेपर्दा किया, करबला में यजीद को बेपर्दा किया है। हम भी कयामत की सुबह तक हर जमाने के यजीद को बेपर्दा करेंगे। ये मीलाद का सत्ता है। तो मीलाद में जिसको इनाम मिला यानी उसे इस्लाम मिला, और मीलाद में जिसे कुछ नहीं मिला वो मीलाद को बिदअत कह रहा है, मीलाद में उसे कुछ नहीं मिला वो मीलाद को हराम कह रहा है, मीलाद से उसे कोई फायदा नहीं है इसलिए वो उसे नाजायज कह रहा है। मीलाद से तो हमें रसूल मिले, और रसूल से हमें खुदा मिला, खुदा से हमें इस्लाम मिला, इस्लाम से हमें जन्नत मिली। हमें तो सब मिले ही जा रहा है, हम मीलाद का है वो बोलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिस नूर से पूरी कायनात को मुनव्वर किया वो नूर यही है जो 12 रबीउल अव्वल नूर सादिक बवक्ते सुबह सादिक सच्चा नबी सच्ची सुबह को सच्चों के लिए आया।